امام ابو حنیفہ نبی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کے شاگرد ضرور ہیں، نبی پاک کی پیشن گوئی ضرور ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، صحابہ آ گئے، پھر امام ابو حنیفہ کو ماننے کی ضرورت، تو میں اس بنیاد پہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ کی بات ہمیں رسول اللہ نے سمجھائی ہے، اور رسول اللہ کی بات صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کے شاگردوں نے اپنے استاد صحابہ سے حضور پاک کے بارے میں جو معلومات پڑھی، سنی، دیکھی ہیں، ان کو لکھ کے امت کو دیا ہے۔ سب سے بڑا نام ان میں امام ابو حنیفہ کا۔ ان نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، آپ کے اور میرے تک صرف حدیث کے لفظ پہنچے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے لفظ بھی تھے اور صحابہ کرام کو اس پہ عمل کرنے کا معاملہ بھی تھا۔ اب وہ لفظ کس حد تک ہے، کہاں کہاں تک ہم نے عمل کرنا ہے، ہمارے سامنے صرف لفظ ہے، ان کے سامنے عمل بھی تھا کہ اس لفظ پر اتنا عمل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی کو لفظ لکھ کر دے دو نا اور مطلب نہ بتاؤ تو وہ شش و پنج میں پڑھ سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں گلاس ٹوٹ گیا، اس سے مراد یہ گلاس بھی ہے اور موبائل پہ لگا ہوا گلاس بھی ہے، ہم فرق کیسے کریں گے؟ موبائل آ گئی، اس موبائل سے مراد یہ موبائل بھی ہے اور پولیس کی گاڑی بھی ہے جسے پولیس کی موبائل کہتے ہیں۔ ایک بندے کو لفظ لکھ کر دے دیں، اس کو مطلب پتہ نہ ہو تو وہ شش و پنج میں پڑ جائے گا۔ ایک کو کہہ دیں گھڑی، گھڑی کا معنی یہ ٹائم پیس بھی ہے اور گھڑی کا معنی زمانہ بھی ہے، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے بڑی عظیم گھڑی تھی، اب وہ بھی گھڑی ہے اور یہ بھی گھڑی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھنے اور سننے والا چاہیے۔ تو پیغمبر کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کو دیکھنے اور سننے والے ہیں، تو وہ حضور کا مطلب جو سمجھے وہی عمل کیا، اس عمل کو امام ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو بتایا ہے۔ بس امام ابو حنیفہ کا یہ کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ فقہ محمدی مان لو نا، فقہ حنفی کیوں مانتے ہو؟ حضور پاک علیہ السلام کی فقہ نہیں مانتے؟ فقہ ابو بکر مان لو، فقہ عمر مان لو، فقہ عثمان مان لو، فقہ حیدر مان لو، تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کیوں مانتے؟ تو اس کا بڑا آسان جواب ہے، آپ واضح طور پہ ایک جملہ کہنا کہ دیکھیں ایک بات ہے، بات یہ توجہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فقہ رسول ہے، یہ فقہ پیغمبر ہے، لکھ کے ابو حنیفہ نے دیا ہے تو تعارفی نام ہے فقہ حنفی، ورنہ مسئلہ حضور کا ہے۔ وہ کہیں کوئی ثبوت سے ثابت کر دے، اسے کہنا جیسے آپ کہتے ہو حدیث بخاری ہے، حدیث مسلم ہے، حدیث بخاری، حدیث مسلم، حالانکہ وہ تو حدیث رسول ہے۔ حدیث بخاری کیوں ہے؟ حدیث مسلم کیوں ہے؟ حدیث ترمذی کیوں ہے؟ حدیث ابن ماجہ کیوں ہے؟ یہ بزرگ وہ تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں ان حدیثوں کو لکھا، تو تعارفی نام ان کا دیتے ہیں، ہوتی حدیث حضور کی ہے۔ تو ابو حنیفہ بھی وہی ہیں، انہوں نے مسئلے حضور کے لکھے ہیں، تعارفی نام فقہ حنفی ہے، ورنہ یہ فقہ رسول ہے۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے اور کتنا عرصہ صحابہ میں رہے، اس بارے میں 3 روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے 3 زمانوں کو دعا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ لگا ہوا زمانہ یعنی صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ لگا ہوا یعنی تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اب 3 زمانوں کو حضور نے دعا دی ہے۔ حضور پاک کا زمانہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے سن 10 ہجری تک ہے، اس کے بعد 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے 110 ہجری تک، پھر 100 سال تابعین کا زمانہ ہے 210 ہجری تک، آج ہے 1443 ہجری۔ اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 3 روایت، صحابہ کے زمانے میں ہی ہوئے اور تابعین کے زمانے میں فوت ہوئے۔ صحابہ کے کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ کہتے ہیں سن 80 ہجری، توجہ رکھنا، سن 80 ہجری
صحابہ کا ज़माना कब ख़त्म है? 110, 90, 100, 110। कितने साल इमाम वनीफा को मिले? 30 साल सहाबा के ज़माने में। दूसरा कौल सन 70 हिजरी। अब गिने 80, 90, 100, 110, कितने साल मिले? 40 साल इमाम वनीफा सहाबा के ज़माने में। और तीसरा कौल है सन 60 हिजरी। अगर ये कौल लें तो 70, 80, 90, 100, 110 आधी सदी अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ के उनकी ज़ियारत करके गुजारी है। आप अंदाज़ा लगाओ ये इतनी बड़ी शख्सियत। जितने बाकी आइम्मा हैं, बाकी बुज़ुर्ग हैं, बाकी अकाबिर हैं, सर आँख पे इज़्ज़त एहतराम सबका है, लेकिन वो सारे इमाम अबू हनीफा के बाद है। चाहे इमाम मालिक रहमहुल्लाह हो, चाहे इमाम शाफ़िई हो, चाहे इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, चाहे इमाम औज़ाई हो, चाहे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद हो, इमाम इब्न खुज़ैमा हो, जितने आइम्मा इस धरती पे वो सारे बाद में। मसलन सही बुखारी का दुनिया में एक नाम है, लेकिन इमाम बुखारी इमाम वनीफा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द है। 3 वास्ते हैं, बाज़ जगह 2 वास्ते हैं। इमाम बुखारी जैसा बंदा। इमाम बुखारी कब पैदा हुए? 194 हिजरी। जब इमाम वनीफा फौत हुए थे 150 हिजरी। जब अबू हनीफा की वफ़ात को आधी सदी गुजर गई तब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पैदा हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा इमाम वनीफा के ज़माने का आदमी, ये सहाबा के ज़माने में रहा है।